بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ترکوں کی خلافت یعنی ان کی حکومت کا حجاز مقدس میں تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ترکوں سے خلافت عثمانیہ کے ساتھ ساتھ حجاز مقدس بھی چھن گیا۔ ترک اسلام کی روایات اور شریعت سے ہٹ کر لبرلز ہو چکے تھے۔ انہوں نے اسلام کو اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ خود سنبھالنے سے قاصر تھے۔ ترک جب حجاز مقدس میں حکمران تھے تو بیت اللہ شریف میں 4 امام ایک نماز کو 4 الگ الگ اوقات میں الگ الگ کونوں میں ادا کرتے تھے۔ ان ترکوں کے اندر زنا اور بے حیائی عام ہو چکی تھی اور اس کی کھلی مثال پوری دنیا نے دیکھ لی۔ جب ترک حجاز مقدس سے الگ ہوا تو انہوں نے یورپ میں شامل ہونے کے لیے کافروں کو ان کے جیسا بن کر دکھایا، اپنی بہن بیٹیوں کو لبرل بنا کر بے پردہ کر کے دکھایا، مگر پوری طرح ننگے ہونے کے باوجود بھی آج تک صرف آدھا ترکی یورپ کا حصہ بن سکا ہے۔ رہی بات مزارات کی تو یہ بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو مزارات 1400 سال سے تھے وہ عبدالوہاب صاحب نے نہیں گرائے تھے، بلکہ اونچی قبروں اور مزارات کے خلاف سب سے پہلا کریک ڈاؤن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کروایا، اور یہ کام حضرت علی کے مبارک ہاتھوں سے کروایا، اور پھر حضرت علی نے یہ کام ایک اور صحابی رسول سے اپنی خلافت میں بھی کروایا تھا۔ حدیث ہے، ابو حیاج حیان بن حسین اسدی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ تم کوئی بھی اونچی قبر نہ چھوڑنا مگر یہ کہ اسے برابر کر دینا، اور نہ کسی گھر میں کوئی مجسمہ یعنی تصویر چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا۔ یہ سنن نسائی کی 2033 حدیث ہے۔ لہٰذا ترکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل چھوڑ دیا اور ہر مشہور ہستی کا مزار بنانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کے اپنے ماں باپ بہن بھائی بھی فوت ہو جاتے تو مزار بنا دیتے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر جو سبز رنگ کا گنبد ہے وہ ترک شخص نے ہی بنوایا تھا، حالانکہ جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مبارکہ حیات رہیں، صحابہ اکرام کی زندگیوں میں بھی آپ کی قبر انور کے اوپر کوئی چھت نہ تھی۔ ترکوں نے گنبد بنا دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام سے منع فرمایا تھا۔ پہلے اس گنبد کا رنگ پیلا تھا، بعد میں سبز کر دیا گیا، جو کہ آج تک سبز ہی چلا آ رہا ہے۔ اس لیے عبدالوہاب جو کہ نجد کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنی دانائی کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس پاک دھرتی پر حج عمرہ کرنے آیا کریں اور صرف مزارات کی زیارت اور عرس میلے منا کر چلے جائیں۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ کی یہ مہم دوبارہ اجاگر کی اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کروایا۔ یہ آخری بات یہ ہے کہ اللہ اپنی سرزمین پر صرف ان لوگوں کی حکمرانی لے کر آتا رہا ہے جو اس کے فرمانبردار بندے تھے۔ جب تک ترک اسلام پر شریعت کے اصولوں کے مطابق موجود تھے تو اللہ نے ان کو عزت دی، انہیں خلافت دی، اپنے گھر کی امامت بھی دی، مگر جیسے جیسے یہ شریعت کے اصولوں سے دور ہوتے چلے گئے تو اللہ ان کی جگہ اور قوم لے آیا۔ اور اس چیز کا وعدہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کرے گا اور تمہاری جگہ اور قوم کو لے آئے گا۔ میرا تو اس چیز پر بھی ایمان ہے کہ اگر سعودی بھی شریعت کے اصولوں سے پیچھے ہٹے تو اللہ انہیں بھی ترکوں کی طرح ذلیل کر کے نکال دے گا، اس طرح کسی اور قوم کو ان پر مسلط کر دے گا۔ حرمین شریفین کی خدمت کا شرف صرف وہی حاصل کر سکتا ہے جسے اللہ چاہے۔ آج سعودیہ میں شریعت ویسے ہی قائم و دائم ہے جیسے 1400 سال پہلے موجود تھی، مگر سعودیہ کے علاوہ باقی تمام جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں دین کے ساتھ کیسے کیسے مذاق وہ بنا رہے ہیں یہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آج سعودیہ میں آپ کو کوئی فرقہ نظر نہیں آتا، مگر صرف پاکستان میں ہی اس وقت 40 سے زائد موجود ہیں صرف حنفی مسلک کے۔ حنفی مسلک کے سب سے زیادہ فرقے ہیں اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ ترکوں کی مسجدوں میں تصوف اور وجد کے نام پر میوزیکل پریڈ ہوتی تھی جسے وہ ثواب سمجھتے تھے۔ ان کی خواتین پردہ نہیں کرتی بلکہ وہ چہرہ ڈھانپنے کو بدعت سمجھتے ہیں۔ ایک گز کپڑے سے سلے کپڑے پہن کر بازاروں میں نظر آتی ہیں اور ہم آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دین کے ٹھیکیدار ہیں اور حکمرانی انہی کا حق ہے، مگر سعودیہ میں ایسا بالکل نہیں۔ وہاں اب صرف ایک جا نماز ہے
جو کبھی 4 ہوا کرتے تھے۔ وہاں قتل کی سزا سر قلم کرنا ہے، ہاتھ کاٹنا چور کی سزا اور زنا کی سزا آج بھی سنسار کرنا اور کوڑے مارنا ہے۔ وہاں اگر کوئی شہزادہ بھی جرم کرتا ہے تو سزا پاتا ہے، مگر پوری دنیا میں آپ کو ایسی شریعت اور کہیں نظر نہیں آئے گی فی الحال۔ اور اس کے باوجود ہم جھوٹ بول بول کر سعودیہ کو پلید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ترکی کے حق میں ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے حکمرانی کا حق صرف اسی ترک قوم کو ہے اور یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ ترکوں کا باپ اتا ترک ایک عیاش شخص تھا۔ ترک میں شراب خانے، کسینو، فحاشی کے اڈے اسی نے بنائے تھے۔ آج ہم ترکوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ کیا ترکی کے صدر کا بیان آیا اسرائیل کے خلاف؟ نہیں نا، اس لیے کہ ترک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ سچ جان کر جئیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ ایسی معلوماتی ویڈیو انشاءاللہ تعالی مزید بھی آئیں گی۔ اللہ سب کو حامی و ناصر۔